کبھی سوچا ہے کہ یہ کائنات، یہ پوری حقیقت آخر کن اصولوں پر چل رہی ہے؟ ایک سیب کے گرنے سے لے کر اربوں نوری سال دور کہکشاؤں تک کچھ بنیادی قوانین ہیں جو ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو چلیے فزکس کے اس شاندار سفر میں ان قوانین کو مل کر دریافت کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال یہی بنتا ہے، حقیقت کے بنیادی اصول آخر ہیں کیا؟ وہ کون سے پوشیدہ قوانین ہیں جن پر یہ پوری کائنات، یہ سارا نظام ٹکا ہوا ہے؟ آئیے مل کر اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ہم اپنا یہ سفر شروع کرتے ہیں اپنی جانی پہچانی دنیا سے۔ جی ہاں، وہ دنیا جسے ہم ہر روز دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اور جس کے قانون ہمیں بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ قدرتی لگتے ہیں۔ یہ ہے کلاسیکل فزکس کی دنیا۔ کلاسیکل میکینکس اصل میں ان تمام چیزوں کی حرکت کو بیان کرتی ہے جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ ایک ہوا میں پھینکی ہوئی گیند ہو یا سیاروں کا اپنے مدار میں گھومنا۔ یہ وہ فزکس ہے جسے صدیوں پہلے نیوٹن جیسے عظیم سائنسدانوں نے ہمارے سامنے رکھا تھا۔ اور اس فزکس کی بنیاد کیا ہے؟ نیوٹن کے وہ 3 مشہور قانون۔ پہلا قانون کہتا ہے کہ چیزیں جیسی ہیں ویسی ہی رہنا چاہتی ہیں۔ دوسرا ہمیں قوت، کمیت اور اسراء کا مشہور فارمولا دیتا ہے، اور تیسرا کہ ہر عمل کا ایک برابر اور مخالف رد عمل ہوتا ہے۔ یہی وہ اصول ہیں جو ہماری دنیا کو ایک توازن میں رکھتے ہیں۔ اچھا، اب حرکت سے تھوڑا آگے بڑھ کر توانائی کی طرف آتے ہیں۔ تھرموڈائنامکس، یہ سائنس ہے توانائی، حرارت اور انٹروپی کی۔ انٹروپی یعنی کائنات میں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنے والی بے ترتیبی۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ توانائی ایک شکل سے دوسری میں کیسے بدلتی ہے۔ انٹروپی کو سمجھنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے۔ سوچیں، ایک بالکل صاف ستھرا ترتیب سے رکھا ہوا کمرہ ہے، یہ ہے کم انٹروپی۔ اور اب سوچیں، ایک بکھرا ہوا بے ترتیب کمرہ، یہ ہے زیادہ انٹروپی۔ کائنات قدرتی طور پر ہمیشہ ترتیب سے بے ترتیبی کی طرف سفر کرتی ہے، یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اپنی روزمرہ کی دنیا سے باہر نکلتے ہیں اور کائنات کی وسعتوں کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں قوانین بالکل مختلف اور سچ پوچھیں تو حیران کن ہو جاتے ہیں۔ اور اس سفر میں ہمارے گائیڈ ہے البرٹ آئنسٹائن۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا کے بارے میں سب سے ناقابل یقین بات یہ ہے کہ اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ ان کی نظریات نے اسپیس اور ٹائم کے بارے میں ہمارے تصورات کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ آئنسٹائن نے ہمیں 2 عظیم نظریات دیے۔ ایک ہے اسپیشل ریلیٹیوٹی، جو بتاتی ہے کہ کوئی چیز جتنی تیزی سے حرکت کرے گی اس کے لیے وقت اتنا ہی آہستہ گزرے گا، اور دوسری ہے جنرل ریلیٹیوٹی، جو گریوٹی کو ایک قوت کے بجائے اسپیس ٹائم میں پیدا ہونے والے ایک خم یا موڑ کے طور پر بیان کرتی ہے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے۔ جنرل ریلیٹیوٹی کے مطابق گریوٹی کوئی کھینچنے والی قوت نہیں، بلکہ یہ کائنات کی ساخت ہے جو ہمیں نیچے کی طرف دھکیلتی ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک ٹریمپولین پر ایک بھاری گیند رکھ دیں تو اس میں ایک گڑھا بن جاتا ہے نا، اب چھوٹے گیندیں خود بخود اس کی طرف لڑکنے لگتی ہیں۔ بس ہماری زمین بھی اسپیس ٹائم میں ایسا ہی ایک خم پیدا کرتی ہے۔ اور اب آتی ہے دنیا کی سب سے مشہور مساوات، E=mc²۔ یہ سادہ سا فارمولا ایک بہت گہرا راز بتاتا ہے کہ مادہ اور توانائی اصل میں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مادے کی ایک چھوٹی سی مقدار میں، جیسے ایک سکے کے وزن میں، اتنی زیادہ توانائی چھپی ہے جو ایک پورے شہر کو روشن کر سکتی ہے۔ ہم نے بہت بڑے پیمانے کی بات کر لی، اب چلتے ہیں بہت ہی چھوٹے پیمانے کی طرف، کوانٹم کی دنیا، جہاں قوانین ہماری روزمرہ کی منطق سے بالکل باہر ہیں اور انتہائی عجیب و غریب بھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ایٹموں اور ذرات کے لیے کیا اصول ہیں جن سے یہ پوری کائنات بنی ہے، کیونکہ یہاں پر بڑے پیمانے کی دنیا کے قانون کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوانٹم دنیا کے 3 بڑے عجوبے ہیں۔ پہلا، ویو پارٹیکل ڈویلٹی، یعنی ایک ذرہ ایک ہی وقت میں ایک لہر کی طرح بھی ہے اور ایک ٹھوس گیند کی طرح بھی۔ دوسرا، سپرپوزیشن، جس کا مطلب ہے کہ جب تک آپ دیکھتے نہیں، ایک ذرہ بے وقت کئی حالتوں میں موجود ہوتا ہے، جیسے ہوا میں گھومتا سکہ جو زمین پر گرنے سے پہلے ہیڈز بھی ہے اور ٹیلز بھی۔ اور تیسرا، کوانٹم انٹینگلمنٹ، 2 جڑے ہوئے ذرات چاہے کائنات کے مخالف کناروں پر کیوں نہ ہوں، ایک پر کچھ کرنے سے دوسرا فوراً متاثر ہوتا ہے، بالکل فوراً۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ان 2 الگ الگ دنیاؤں کو، یعنی بہت بڑی اور بہت چھوٹی دنیا کو ایک ساتھ لانے کی کوشش کی جائے، اور یہی جدید فزکس کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ کائنات میں جتنے بھی تعاملات ہیں انہیں صرف 4 بنیادی قوتیں کنٹرول کرتی ہیں: گریوٹی، الیکٹرو میگنیٹزم اور 2 نیوکلیئر قوتیں، اسٹرانگ اور ویک۔ یہی وہ قوتیں ہیں جنہوں نے پوری کائنات کو آپس میں جوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ اسٹینڈرڈ ماڈل کو آپ ایسے سمجھیں کہ یہ کائنات کی پارٹس لسٹ ہے۔ یہ ہمیں تمام معلوم ذرات اور 3 قوتوں کے بارے میں بتاتا ہے۔
इसमें फर्मियॉन्स हैं जिनसे मादा बनता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, और बोसॉन्स हैं जो कुव्वतों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, जैसे रोशनी का फोटॉन। लेकिन इस शानदार मॉडल में एक बहुत बड़ी कमी है। एक कुव्वत इसमें गायब है, और वो है ग्रेविटी। मसला ये है कि हमारे दो सबसे बड़े नजरियात, यानी आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स का स्टैंडर्ड मॉडल, एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखते। वो आपस में बात ही नहीं करते, और यही जदीद फिजिक्स का सबसे बड़ा चैलेंज है। तो आखिरी और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या हम कभी एक ऐसी हर चीज़ की थ्योरी तलाश कर पाएंगे, एक ऐसी थ्योरी जो कायनात के तमाम उसूलों को एक ही मसावात में बयान कर सके। ये फिजिक्स का अजीम तरीन ख्वाब है, और एक ऐसी तलाश है जो हमें हमेशा मज़ीद जानने और कायनात के राज़ों को समझने पर उकसाती रहेगी।